بائبل مقدس کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بائبل مقدس کو ایک سسٹمیٹک وے میں سیکھ سکوں، چاہے وہ کوئی مضمون ہے یا چاہے وہ کوئی کتاب ہے۔ اگر کوئی مضمون ہے تو اس کو بھی میں ایک سسٹمیٹک وے میں سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پھر دوسروں کو بھی اسی انداز میں سکھا پاؤں، اور جب کتاب کو پڑھنے کی بات کرتا ہوں تو پہلے باب سے لے کر آخری باب تک جو ہے میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں بڑی ترتیب کے ساتھ، تاکہ واضح طور پر چیزیں جو ہیں مفہوم کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ میرے سامنے آئیں۔ اور 2025 میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں میں ویڈیوز کی صورت میں سیشن بائی سیشن آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں نے اس کا آغاز جو ہے وہ یہودا کے عام خط سے کیا ہے، کیونکہ پہلے بھی میں اس پر تھوڑی سی کام کر چکا ہوں، اور پچھلے سال تقریباً 2-3 ماہ ہم نے اس کو اپنے چرچ میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب اس کا مطالعہ کیا تو بہت ہی بابرکت چیزیں جو ہیں وہ اس کے وسیلہ سے ہمارے روح جان بدن تک پہنچی، جس کے وسیلہ سے ہم نے برکت بھی پائی ہے، روحانیت میں بھی بڑھے ہیں اور قوت میں بھی بڑھے ہیں۔ اور یہودا کا جو خط ہے اس کو میں نے 11 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ 11 حصوں کو سیشن بائی سیشن جو ہے ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج پہلے سیشن میں ہم پہلی آیت کے دونوں حصوں پر بات کریں، میں ایک چھوٹا سا اوور ویو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودا کا خط ہے، یہ جو شخص یہودا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے، یعقوب کا بھائی ہے، اور اسی نے ہی اس خط کو تحریر کیا ہے۔ اور یہ خط تقریباً 68 عیسوی سے لے کر 80 عیسوی تک اس کو لکھا گیا، پھر کمپائل کیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ 2 کلٹس کو ڈیل کرے گا جن کو آگے چل کر ہم دوسرے یا تیسرے سیشن میں سیکھیں گے۔ اور کیونکہ وہ اپنے ارد گرد جو ہے ان کلٹس کو دیکھ رہا ہے، اور پھر کلیسیا کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین فرماتا ہے، ان کو ٹیچنگز بھی دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ اپنے ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو دوسرا پطرس کا عام خط ہے وہ اور یہودا کا جو عام خط ہے، یہ دونوں خطوط اپنی سیم نیچر کے اندر ہیں، کیونکہ یہ دونوں جو خطوط ہیں یہ کلٹس کو ڈیل کرتے ہیں، یہ بدعات کو ڈیل کرتے ہیں، اور یہ دوسرے جو ایمانداروں کو گمراہ کرنے والی تعلیمات ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں، فالس پروفٹس کو یہ ڈیل کرتے ہیں، اپوسٹلس کو یہ ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹرنس کو ڈیل کرتے ہیں، اور کلیسیا کو، مسیح کے بدن کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اس کو لکھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان ایمانداروں کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں تو ایماندار، لیکن وہ بدعات کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر کلیسیاؤں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے کچھ حوصلہ افزائی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی وہ ایمانداروں کے لیے وہاں پر درج کرتے ہیں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو سمری ہے، لیکن جب ہم ڈیٹیل میں اس خط کو سیکھنے کی طرف جائیں گے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور آج اس پہلے سیشن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اور کئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی میں سیکھتا چلوں گا۔ اور جب پہلے سیشن میں ہم بات کرتے ہیں، پہلے حصے میں ہم داخل ہونے کی بات کرتے ہیں، تو جو پہلے آیت ہے اس کے 2 حصے ہیں، جس میں پہلا جو حصہ ہے وہ اپنا انٹروڈکشن بتاتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خط لکھا کن کو جا رہا ہے۔ اور جب ہم پہلے باب کی پہلی آیت پر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے باب کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، یہودا کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے۔ یہ پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ کس کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ یہاں پر وہ یہودا کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور یہ جو لفظ یہودا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے لائق، یا ایسا شخص جس کی تعریف کی گئی ہو، ایسا شخص جس کی تعریف کی جائے اس کے کاموں کے باعث۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے بائبل مقدس میں یہ جو نام یہودا ہے یہ ایک شخص کے نام کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے بعد یہ نام جو ہے ایک خاندان کا نام بنتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یہ جو نام ہے یہ ایک قبیلے کا نام بنتا ہے، پھر چوتھے نمبر پر ایک پوری امپائر اور کنگڈم کا نام بنتا ہے۔ اور جب کلام مقدس کی بات کرتے ہیں، نئے عہد نامے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو 7 لوگ ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جن کا نام بائبل مقدس میں نیو ٹیسٹامنٹ میں یہودا کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے۔ جب متی پہلے باب کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یعقوب کا بیٹا یہودا یا وہاں پر نام جو ہے وہ درج ملے گا، جس کا ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے تعلق سے تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ متی 10ویں باب کی چوتھی آیت میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہودا اسکریوتی کا نام ملے گا، وہ بھی ایسا شخص ہے جس کا نام یہودا ہے۔ اور جب یہودا اسکریوتی کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس نام کو رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں یا جیوز میں آج بھی یہ نام جو ہے بڑے کثرت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اس کے معنی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن ہمارے ہاں مجھے نہیں پتا کیوں نہیں رکھا جاتا، شاید اسی وجہ سے کہ یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوا بھی دیا تھا، تو اسی وجہ سے شاید وہ اس نام کو رکھنے سے گریز کرتے ہیں۔
اس کے بعد متی 13ویں باب کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پر یہودا کا ذکر ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کا ذکر ہے، جہاں پر یہودا کا نام جو ہے وہ پرومیننٹ ہمیں ملے گا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے۔ جب آپ اعمال 1:13 میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک اور یہودا نامی شخص ملے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو ڈسائپلس کی لسٹ ہے 12 کی، اس کے اندر 2 آپ کو یہودا کے نام ملیں گے، ایک یہودا اسکریوتی ہے اور ایک یعقوب کا بیٹا یہودا ہے۔ اور جب آپ متی 10ویں باب کو پڑھیں گے تو یہ اس کا کراس ریفرنس ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ یہودا کا نام جو ہے وہ ملے گا۔ اس کے بعد جب آپ اعمال 5ویں باب کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک شخص ملے گا جو یہودا گلیلی ہے، جو ایز اے واریر کے طور پر، ریڈیمر کے طور پر، سیویئر کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اب پھر اعمال نامے باب کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر جب ذوالفقار کنورژن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر جس گھر میں وہ جا کر سٹے کرتے ہیں اس شخص کا نام بھی یہودا ہوتا ہے۔ اور پھر آخری نمبر پر جو ہے وہ اعمال 15واں باب ہے، جہاں پر ایک یروشلم کونسل ہوتی ہے، اور پھر برناباس کو اور ذوالفقار کو مشنری سفر پر بھیجا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کو بھیجا جاتا ہے جس کا نام یہودا ہوتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ جو ہے برسبا بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ 7 لوگ ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں جن کا نام جو ہے وہ یہودا کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے، جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور یہ سارے نام بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کے اذہان کے اندر جو کنفیوژن ہے کہ یہ یہودا کا خط اصل میں لکھا کس نے ہے یا کس نے نہیں لکھا، وہ ہمارے سامنے آئے، کیونکہ کئی بار جو نام ہیں وہ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک جیسے نام ہونے کی وجہ سے کئی جو لوگ ہوتے ہیں یا کئی ایماندار ہوتے ہیں ان کے اذہان میں سوالات بھی جنم لیتے ہیں، اور وہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کون سا یہودا ہے۔ کئی بار میں نے کئی لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ سنا ہے، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو یوحنا رسول کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو وہ تو نہیں ہے، اچھا وہ یہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پر آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ ہر طرح کی کنفیوژن سے جو ہے وہ بچے رہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ ایکچوئل جو رائٹر ہے وہ کون ہے۔ اس کے بعد جب یہ پرسنل انٹروڈکشن کرواتا ہے، اس کے بعد یہ اپنا فیملی کا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اور جب فیملی انٹروڈکشن کی بات کی جاتی ہے تو یہ اپنے بھائی کا جو نام ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یعقوب کا بھائی ہوں۔ اور جب یعقوب کی بات کی جاتی ہے تو یروشلم کونسل کے اندر ایک بڑا پرومیننٹ لیڈر اور بشپ ہمیں دکھائی دیتا ہے، فل آف اتھارٹی یہ شخص ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ لیڈر بھی ہے، اپوسٹل بھی ہے، ممبر آف یروشلم کونسل بھی ہے، ہائر اتھارٹی ہے۔ اور اس کے بعد بڑی خاص بات جو نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعقوب کا خط جو ہے وہ یہ اس کا لکھاری ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو یہودا ہے وہ اپوسٹیٹس کو ڈیل کرتا ہے، کلٹس کو ڈیل کرتا ہے، اور جو جیمز ہے، جو یعقوب ہے، وہ فیتھ اور ڈیڈس کو کرتا ہے۔ اور یہ اپنے خط کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کس طور سے ہمیں ایمان کو جو ہے اعمال کے وسیلہ سے ڈیمونسٹریشن کر کے اعمال کی جو ہے وہ ہمیں اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے۔ اور آگے جو ہے وہ اپنی منسٹری کا انٹروڈکشن کرواتا ہے، پہلے جو ہے وہ اپنا پرسنل انٹروڈکشن کرواتا ہے، پھر فیملی کا انٹروڈکشن کرواتا ہے، پھر منسٹری کا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اور جب خدمت کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہوں۔ وہ بندہ کہنے کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا بندہ ہوں۔ اور یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ لفظ جو یسوع یہاں پر مندرج ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا بایولوجیکل نیم ہے۔ عبرانی میں اس کو یہوشوا، ہوشیا، جوشوا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں، وہی اس کے روٹس ہیں، جس کا مطلب ہے نجات دینے والا، بچانے والا، ریڈیم کرنے والا۔ اور اس کے بعد مسیح کا جو لفظ ہے یونانی میں اس کے لیے لفظ کرسطوس استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انوائنٹڈ ون۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی لوکا 4 باب کی 18ویں آیت میں کہا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ جس شخص کو مسح کیا جاتا ہے اس کو کرسطوس کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جو کرسطوس ہے وہی سیویئر ہے، اور جو سیویئر ہے وہی کرسطوس ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا بندہ ہوں۔ اور کیسی یہ خوبصورت بات ہے کہ انگریزی میں اس کے لیے لفظ جو ہے وہ بندے کے لیے وہ بانڈ سرونٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کئی جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے چینڈ سلیو لفظ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یونانی میں اس کے لیے لفظ ڈولوس استعمال کیا جاتا ہے، یعنی غلام، جس کو آپ پیسے دے کر خریدیں یا جس کے لیے آپ کوئی فدیہ دیں اور اس کو پھر آپ اپنا بنا لیں، اور پھر وہ آپ کی مرضی کے ساتھ چلے گا۔ اور یہ ایسا سلیو ہے جو چینڈ سلیو ہے، بانڈ سرونٹ ہے، اور یہ ایسا سرونٹ ہے جو ٹل ڈیتھ آپ کے ساتھ چلے گا، مرے گا تو ہی اس کی جسم سے جان چھوٹے گی، جب تک یہ جسم کی حالت میں ہے یہ آپ کا سرونٹ ہی رہے گا۔ اور یہاں پر
بزرگ یہودا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا چینڈ سلیو ہوں، بانڈ سرونٹ ہوں، ڈولس ہوں، اور اس نے جو ہے مرنے تک جو ہے وہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو سرو کیا ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک بڑی خوبصورت بات جو اپیل کرتی ہے اور وہ میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خدمت میں ہوتے ہوئے کئی ڈیزگنیشنز موجود ہوتے ہیں، کئی پوزیشنز موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمت نہیں کر رہے، آپ کے اندر سرونٹ اسپرٹ نہیں ہے، تو پھر ان سارے ڈیزگنیشنز کا، پوزیشنز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود اتھارٹی رکھنے کے باوجود، سارے معاملات ہونے کے باوجود، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مرکز کی انجیل میں کہتے ہیں کہ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے سرونٹ ہیں، ڈو لاس ہیں۔ اور مجھے یہ بات یاد آ گئی اور اس کو میں یہاں پر کرنا بھی چاہتا ہوں۔ جب آپ متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس کے 25ویں باب میں آپ کو جو ہے ایک مالک ملے گا جو اپنے نوکروں کو توڑے دیتا ہے، ایک کو 5 توڑے دیتا ہے، ایک کو 2 توڑے دیتا ہے، اور پھر ایک کو 1 توڑے دیتا ہے۔ اور جب وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے واپس آتا ہے، جب اکاؤنٹیبل وہ ہو کر سامنے آتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بڑا خاص لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے شاباش اچھے نوکر۔ ان کے پاس گفٹ ہیں، ان کی خدمت ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کی محنت ہے، سارے معاملات وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اینڈ پر جو ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سرونٹ ہے۔ شاباش اچھے نوکر۔ ہماری خدمت کے اندر کوئی بھی ڈیزگنیشن ہے، کوئی بھی پوزیشن ہے، ہمارے پاس کوئی بھی ٹائٹل ہے، لیکن سرونٹ سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کوئی ٹائٹل نہیں ہے، اور اسی ٹائٹل کو ہمیں اپنی زندگی میں لے کر رکھنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ مرنے تک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے رہیں۔ خداوند اس سیشن کے وسیلہ سے، ان باتوں کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ تھینک یو سو مچ۔